بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچیں۔ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اس اہم ترین ڈیولپمنٹ سے کچھ جڑی خبریں ہیں، کچھ افواہیں ہیں اور ان کے نتیجے میں ایک پکچر پینٹ کی جا رہی ہے، ایک ممکنہ نتیجہ دیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ممکنہ نتیجہ دیا جا رہا ہے، یہ ممکنہ نتیجہ بتایا ایسا جا رہا ہے کہ بہت اچھا نہیں ہے۔ یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ وزیر اعظم عمران خان اور حکومت کے کچھ اقدامات سے جڑی ہوئی ہے اور اس میں کچھ خبریں ہیں، کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ افواہیں ہیں اور پھر اس کے بعد اس تمام صورتحال پر میرا ٹیک ہے۔ یہ تمام چیزیں میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ کے حوالے کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اپنا ٹیک بھی آپ کو سونپ دیتا ہوں۔ یو آر دا بیسٹ جج کہ آپ اس پر پھر اپنی ججمنٹ آپ دیں اور اس کو دیکھیں۔ اس وقت جو ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ تمام چیزیں شوگر انکوائری کمیشن میں کمیشن بنا، ایک لمبی سٹوری ہے۔ تو جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اقدامات ہیں، اس کے بعد جو ممکنہ صورتحال ہے، جو ایک بیٹل کسی صورتحال ہے، اس بیٹل میں یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اب اس کا ایک لمبا بیک گراؤنڈ ہے، اس میں سے بہت ساری چیزیں میں نے بھی آپ کو اپڈیٹ کی ہیں اور بار بار بتائی بھی ہیں ایک ریکیپ کے طور پر۔ ان میں نہیں جاتے کہ انکوائری کمیٹی، کمیشن، پھر کمیشن کے بعد کی ڈیولپمنٹ، فورنزکس اور پھر اس کے بعد کے فیصلے، تو اس ریپیٹیشن سے بچتے ہیں۔ تازہ چیزیں کیا ہیں؟ تازہ چیز یہ ہے کہ بیرسٹر شہزاد اکبر مرزا صاحب نے چیئرمین نیب کو ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں جو ہے بیرسٹر شہزاد اکبر مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو شوگر انکوائری کمیشن ہے، اس کی فائنڈنگز کی روشنی میں نیب کو کارروائی کے لیے، مزید کارروائی کے لیے لکھا گیا۔ بیرسٹر شہزاد اکبر مرزا صاحب نے بتایا تھا کہ کوئی 7 سے 8 چیزیں ہیں، ان کی تحقیقات 7 سے 8 مختلف ادارے ہیں، ان کو سونپی جائے گی اور یہ جو ادارے ہیں میں نے آپ کو تفصیلاً بتایا تھا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کو کیا جائے گا، ایف آئی اے کو کیا جائے گا، مختلف چیزیں ہیں، افغانستان تک کے معاملات ہیں۔ تو اس کی بڑی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن ہونے جا رہی ہیں، 90 روز میں اس کا فیصلہ ہوگا، کارروائی ہوگی۔ تو بیرسٹر شہزاد اکبر مرزا صاحب نے خط لکھ دیا ہے۔ دوسرا کام انہوں نے کیا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ حماد اظہر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، یہ کمیٹی چینی کی قیمت کا تعین کرے گی۔ شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے وقت یہ بتایا گیا تھا کہ چینی کی قیمت اتنی ہونی چاہیے۔ اب بیرسٹر شہزاد اکبر مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو شوگر انکوائری کمیشن کی طے کردہ رپورٹ ہے، تعین کردہ قیمت ہے وہ، اور جو چینی کی موجودہ قیمت ہے، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو حماد اظہر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، یہ کمیٹی چینی کی قیمت کا تعین کرے گی۔ انہوں نے ایک اور چیز بہت اہم بتائی ہے، یہ چیز پہلے بھی ایکو کر رہی تھی لیکن اب انہوں نے اس کو فارملی بتا دیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس کمیشن کی کارروائی کے دوران جب یہ فائنڈنگز ہو رہی تھیں تو دھمکیاں دی گئی ہیں، حکومت کو دھمکیاں دی گئی ہیں۔ بیرسٹر شہزاد اکبر مرزا صاحب مزید ڈیٹیل میں نہیں گئے، انہوں نے کہا کہ یہ ڈیٹیلز جو ہیں اگر عدالت ڈیمانڈ کرے گی تو عدالت کو دے دی جائیں گی۔ عمران خان صاحب جو ہیں ویسے بھی انہوں نے پہلے بھی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کیے اور اب بھی نہیں کیے۔ اب اس معاملے میں افواہ کیا ہے؟ جب یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے جو ہے ایک جو اور ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کو بتا دوں۔ وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ یہ جو پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن ہے، جس میں یہ تمام لوگ ہیں، 9 ملوں کا سیمپل لیا گیا تھا لیکن اب یہ تمام لوگ جمع ہو کر یہ پہنچ گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ۔ تو انہوں نے وہاں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور ان کی جانب سے ان کے وکیل کے طور پر دستک دی ہے سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ صاحب نے، بہت بڑے وکیل ہیں۔ اور انہوں نے فریق کیا بنایا ہے؟ انہوں نے فریق بنایا ہے سیکرٹری داخلہ کو، وفاقی حکومت کو، انہوں نے فریق بنایا ہے شہزاد اکبر مرزا صاحب کو، ایف آئی اے کو، اس کے ساتھ انہوں نے جو چینی کمیشن ہے اس کو فریق بنایا ہے۔ ان کا اسٹانس کیا ہے کہ شوگر انکوائری کمیشن نے جو تمام تحقیقات کی ہیں اس میں اس کمیشن نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے ہیں، یہ فائنڈنگز غلط ہیں۔ انہوں نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ ایک اس کمیشن کو شروع سے ہی کالعدم قرار دے دیا جائے۔ دوسرا ان کی درخواست میں مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے جو انکوائری کا حکم دیا گیا ہے اس حکم کو معطل کر دیا جائے۔ ساتھ ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سرکاری ادارے ان کے خلاف اب ممکنہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں، حکم دیا جائے
اور اس کارروائی سے سرکاری اداروں کو روک دیا جائے۔ اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان ڈیولپمنٹس کے بعد کچھ افواہیں ہیں، وہ افواہیں بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ یہ افواہیں جو ہیں ان کا ایک خبر سے تعلق ہے۔ ان افواہوں کو پھیلانے میں کچھ لوگ ہیں جو حکومت کے اندر موجود ہیں، کچھ لوگ ہیں جو میری برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان افواہوں میں پہلی بات کیا کی جا رہی ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ اب اس شوگر مافیا کو لیڈ کریں گے، یہ جو بیٹل ہے اس میں، اور جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ اس کو لیڈ کرتے ہوئے ممکنہ طور پر مسلم لیگ نون سے مل جائیں گے۔ اب اس میں سب سے بڑی خبر یہ دی جا رہی ہے بعض لوگوں کی جانب سے کہ ایسی کچھ تیاری کی جا رہی ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب لندن میں میاں نواز شریف صاحب سے مل لیں۔ اب میں نے کیا کیا، لندن میں بہت سارے دوست ہیں جو وہاں سے جرنلزم کرتے ہیں، پاکستانی چینل سے جڑے ہوئے ہیں، وہاں کے بیورو چیفز ہیں۔ میں نے کچھ دوستوں سے یہ تمام چیزیں معلوم کی، تو جہانگیر خان ترین صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی ممکنہ خفیہ ملاقات کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایسی ملاقات کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور ایسی کچھ حکومت مخالف پلاننگ ہو رہی ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ سراغ نہیں ملا ہے۔ یہ ممکن ہے جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں، جہاں اس وقت لندن میں ان کا اپارٹمنٹ ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب کے لندن میں جو قیام گاہ ہے اس سے کچھ 1 مائل سے بھی کم کے فاصلے پر ہے۔ جہانگیر خان ترین صاحب کا لندن سے باہر 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے تقریباً، ایک فارم ہاؤس ہے، اور اس حوالے سے ان خبروں میں اس فارم ہاؤس کی بھی بازگشت سنی گئی، لیکن یہ خبریں جو ہیں وہ مکمل طور پر غلط ہیں۔ تو جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب سے ملنے نہیں جا رہے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی جہانگیر خان ترین صاحب اس سلسلے میں کوئی پلاننگ کرتے ہوئے ملنے اس وقت تک جو چیزیں آ رہی ہیں ان کے مطابق نہیں جا رہے۔ دوسرا، اس میں کوئی بہت بڑی فائنڈنگز کی، میں نے تو یہ چیزیں کر لیں لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون جس طرح سے اس کو خود پتا ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب نے ان کو کتنا ڈیمیج کیا ہے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کس طرح کھڑے ہیں، اور مسلم لیگ نون جو زبان جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف استعمال کر رہی ہے، عظمہ بخاری صاحبہ نے، مسلم لیگ کے دیگر لیڈرز نے جو زبان استعمال کی ہے، طاقتور ATM، چینی چور، چینی مافیا، عمران خان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، اور یہ کہ عمران خان صاحب نے ان کو خود بھگایا۔ ترین صاحب نے کہا تھا کہ انہیں علاج کی ضرورت ہے، وہ اس سلسلے میں گئے ہیں، اور جب وہ گئے ہیں تو کوئی بھی قانونی قدغن ان پر نہیں تھی۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ خود اپنے بیانات سے اور تمام چیزوں سے جہانگیر ترین مخالف خود بنی ہوئی ہے، تو یہ ہونے نہیں جا رہا۔ جہانگیر خان ترین صاحب، خسرو بختیار صاحب، اب اس معاملے میں ہوگا کیا، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور ہوگا کیا، یہ 2 چیزیں میں آپ کے سامنے جو میرا ٹیک ہے وہ رکھ دیتا ہوں۔ جہانگیر خان ترین صاحب، خسرو بختیار صاحب اور پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے جو دیگر لوگ ہیں، یہ تمام لوگ جو ہے وہ اپنی قانونی بیٹل لڑیں گے، اور اس قانونی بیٹل کو لڑتے ہوئے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے، یہ حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ حکومت کے ساتھ ہونا از ون تھنگ، اور اس بیٹل کو لڑنا از another تھنگ۔ تو یہ حکومت سے الگ ہونے نہیں جا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ عدالت اس معاملے میں جو ہے وہ کیا کرے گی، اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے جو ہمارے سامنے جو عدالت کرے گی وہ یقیناً شواہد پر، دلائل پر، ثبوتوں پر، فائنڈنگز پر، ان کی بنیاد پر ہوگا۔ عدالت کیا کرے گی، اس کا آسان ترین جواب یہ ہے کہ عدالت کے سامنے جو چیزیں رکھی جائیں گی ان کے میرٹ کے مطابق عدالت فیصلہ دے گی۔ پریکٹس کیا ہے؟ پریکٹس یہ ہے دنیا بھر میں کہ جب اتنے بڑے معاشی مفادات، اتنے بڑے بزنس گروپس، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا روزگار وابستہ ہونے کا معاملہ ہو، یہاں ہزاروں لوگوں کا براہ راست روزگار وابستہ ہونے کا معاملہ ہے، لاکھوں لوگوں کا معاشی مفاد وابستہ ہونے کا معاملہ ہے، اور کروڑوں لوگ، کیونکہ ہم ان کے اینڈ پروڈکٹ کے کنزیومرز ہیں، تو کروڑوں لوگ اس سے وابستہ ہونے کا معاملہ ہے۔ تو اس معاملے میں جرمانے ہو سکتے ہیں، اور یہ اب میرا ٹیک ہے، عدالت یقیناً تمام میرٹس پر ہی فیصلے کرتی ہے اور کرے گی۔ اس معاملے پر جرمانے ہوں گے، اس معاملے پر جو ہے ان کو مالی نقصان پہنچے گا، جو انہوں نے مال لوٹا ہے، ریکوریز ہوں گی، جو ایک اچھی چیز ہے وہ ہوگی۔ لیکن جو ہے اس معاملے پر وہ فیصلہ آئے گا
جس سے لوگوں کے معاشی مفاد پر اور روزگار پر زد نہیں پہنچے گی۔ اور یہ جو مخالفین کی باتیں ہیں اور جو افواہوں پر مبنی پروپیگنڈا ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے میں اس تمام، اور یہ لمبی بیٹل ہے، یہ لمبی بیٹل چلے گی اور اس بیٹل کا نتیجہ آئے گا، اور یہ افواہیں جو ہیں اس حوالے سے دم توڑ جائیں گی۔ اور عمران خان صاحب نے تو ایک بار پھر اپنے ریزالو کا مظاہرہ کر دیا ہے، اس کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں اس بیٹل میں آپ کو یہ لوگ ایک طرف نظر آئیں گے اور عمران خان صاحب اور ان کی حکومت اس بیٹل میں دوسری طرف نظر آئے گی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔